Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں ایک آیت تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. نکاح مرد و عورت کے تعلق کی قانونی، اخلاقی اور دینی شکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، انسانوں کو بھی مرد و عورت کی شکل میں جوڑا بنایا ہے. بغیر نکاح کے اگر مرد و عورت ایک ساتھ رہیں، بغیر نکاح کے اگر مرد و عورت ایک ساتھ زندگی گزاریں تو لوگ ان کو آوارہ اور بدکار سمجھتے ہیں، مذہب ان کو گنہگار کہتا ہے اور سماج میں ان کو گری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن جب دونوں نکاح کے ذریعے ایک ساتھ رہنے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن جب دونوں نکاح کے ذریعے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو نیکوکار سمجھا جاتا ہے، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ بغیر نکاح کے مرد و عورت کا باہم جنسی تعلقات قائم کرنا، بغیر نکاح کے مرد و عورت کا باہم جنسی تسکین پانا بے حیائی اور مجرمانہ عمل ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے. جبکہ نکاح کے بعد جنسی آسودگی حاصل کرنا ذمہ داری، نیکی اور عبادت ہے، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے فیصلے کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، رشتہ ازدواج میں شامل ہوئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس چیز میں اللہ کا نام اور اس کے رسول کی سنت شامل ہو اس میں رحمت اور برکت ہے، اور جس چیز سے اللہ کا نام اور اس کے رسول کی سنت کو خارج کر دیا گیا ہو، جس چیز سے اللہ کا نام اور اس کے رسول کی سنت کو نکال دیا گیا ہو اس میں زحمت اور لعنت ہے. نکاح ایسی عبادت ہے جسے تمام رسولوں نے انجام دیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح. 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہے: حیا، خوشبو، مسواک، نکاح. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم نوجوانوں کو پاک دامنی اور پاک بازی کی تعلیم دیتے ہوئے نکاح کرنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم
استطعتم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو، تم میں سے جو شخص طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہ کی پاکیزگی اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، جو شخص شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو شخص شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یہ اس کی شہوت کا توڑ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، عزت و ناموس اور پاک دامنی کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نکاح ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے۔ نکاح کے لیے جوڑے کا انتخاب مختلف چیزوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا انتخاب اس کے حسن و جمال، مال و دولت، خاندان وغیرہ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ لڑکی کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورتوں سے نکاح 4 اسباب سے کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب اور خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہر علاقہ، ہر زمانے کے لیے رہبر اور رہنما اور آئیڈیل ہے۔ اس کی حکمت اس وقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے جب کوئی نوجوان کسی لڑکی کے حسن پر فریفتہ ہو کر، کسی لڑکی کی خوبصورتی پر عاشق ہو کر، اس کی مالداری، نوکری یا اس کے باپ کا عہدہ و اقتدار دیکھ کر شادی کرتا ہے، پھر وہ لڑکی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے زحمت اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گھریلو سکون غارت ہو جاتا ہے، گھریلو سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھریلو سکون ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے زحمت اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نوبت تفریق اور مقدمہ بازی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی دیندار اور سیرت و کردار کی لڑکی سے نکاح ہوتا ہے تو خاندان کی عزت اور نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے اور ازدواجی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی والوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اپنی دختر کا رشتہ، اپنی شہزادی کا رشتہ ایسے نوجوان سے کرے جن میں دینداری ہو، سیرت و کردار اور اخلاقی محاسن ہو۔ محض مالی دولت، آمدنی، عہدہ و اقتدار دیکھ کر شادی نہ کرے، ورنہ لڑکی کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے جس کی دینداری اور اخلاقی حالت سے تم مطمئن ہو تو تم اس کی شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد اور فتنہ رونما ہوگا، زمین میں فساد برپا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا کہ میری بیٹی سے رشتے کا پیغام متعدد لوگوں نے بھیجا ہے، میں کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں، میں کس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کروں؟ حضرت امام حسن نے فرمایا ایسے نوجوان سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو، اس لیے کہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو اس کی عزت و توقیر کرے گا، اور اگر کبھی اس سے ناراض ہوگا تو اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں ملک شام میں تھے، اس وقت وہاں کے گورنر حضرت امیر معاویہ تھے۔ امیر معاویہ نے اپنی بیٹی کے رشتے کا پیغام حضرت ابو الدرداء کی بیٹی کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو الدرداء نے اس رشتے کو نامنظور کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء اپنی بیٹی کا رشتہ گورنر کے بیٹے سے کرنے کے بجائے عام دیندار مسلمان سے کرنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے جب ہر وقت دردہ کی خدمت میں غلاموں اور لونڈیوں کی ایک جماعت اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے موجود ہوتی اور وہ خود کو ایسے شاندار محلوں میں پاتی جس کی جگمگاہٹ آنکھوں کو، نگاہوں کو خیرہ کر دیتی، تو اس وقت اس کا دین کہاں ہوتا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں نے کفو کے نام پر ذات و برادری کو بھی نکاح کے لیے قید خانہ بنا لیا ہے۔ برادری سے باہر نکاح کرنے کو معیوب اور عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کفو کا مطلب مناسبت ہے تاکہ ازدواجی زندگی میں ناہمواری نہ ہو، زندگی سکون سے گزرے۔ ایک برادری میں بھی مالی حالت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے ناہمواری ہو سکتی ہے، بلکہ ایک خاندان میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب یعنی ذات و برادری کے مقابلے میں دینداری کو نکاح کے لیے اہمیت قرار دی ہے، دینداری کو نکاح کے لیے پسند معیار قرار دیا ہے۔ اسلام نے نکاح کو انتہائی سادہ اور آسان عمل بنایا تھا تاکہ لوگ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو، جس میں تکلیف سب سے کم ہو۔ مگر آج کے مسلمانوں نے شادی بیاہ کے نام پر اتنی رسمیں ایجاد کر لی ہے کہ نکاح کرنا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بد اخلاقی اور بدکاری رونما ہونے لگی ہے۔ جہیز کی رسم اتنی عام ہو گئی ہے کہ جب تک لڑکی والے قیمتی سامان جہیز نہ جوڑ لیں اس وقت تک لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کو جہیز نہیں دیا، یہ بات غلط ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن وعنہم اجمعین، آپ نے اپنی کسی صاحبزادی کو جہیز نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ کا جب حضرت علی سے نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میری زرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زرہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ بیچ دی اور اس کی رقم سے مہر کا اور گھریلو سامان کا انتظام کیا، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت علی کے سرپرست تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رقم سے یہ سامان دیتے تو ضرور آج جہیز سنت بن جاتی۔ آج جہیز کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ مسلم معاشرے کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ جہیز کے ساتھ بارات کی رسم مسلمانوں کے لیے شادی کا جزو بن گئی ہے۔ اکثر بارات کی جو تعداد طے کی جاتی ہے اس سے زیادہ باراتی پہنچتے ہیں۔ شریعت، شرافت اور ضمیر تینوں کی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کھانا درست نہیں۔ بعض علاقوں میں نکاح سے پہلے منگنی اور نکاح کے بعد چوتھی کی رسم ہوتی ہے، اس میں بھی بارات ہی کی طرح بڑی تعداد میں لڑکی والوں کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں اور ان سے فرمائشی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ ساری رسمیں درست نہیں۔ اسلام نے لڑکی والوں پر
اسلام نے لڑکی والوں پر کوئی خرچ عائد نہیں کیا ہے، جبکہ لڑکے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ نکاح کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے۔ ہندوستانی سماج میں غیر مسلموں کے زیر اثر ہم مسلمانوں نے سنت کو بدعت میں تبدیل کر دیا ہے۔ بعض علاقوں میں جہیز کے علاوہ لڑکی والوں سے نقد رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لڑکے کی مالی، تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق رقم لی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ صریح گناہ اور ظلم و زیادتی ہے۔ بعض حضرات نقد رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، مگر امید کے مطابق لڑکی والوں سے نقد رقم لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں تھا، خوشی سے دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہی تعویل ہے جو یہودیوں نے مچھلی کے شکار کے لیے کی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے نکاح کو انتہائی سادہ عمل بنایا تھا، لیکن آج ہم لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ دشوار بنا دیا ہے کہ آج ہزاروں لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے لحاظ سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو، جس میں تکلیف سب سے کم ہو۔ آج کے اس مبارک جمعہ سے اس پیغام کو لے کر جائیے، اس پیغام کو لے کر اٹھیے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کر لیجئے، پیوست کر لیجئے کہ ہم جہیز جیسی رسم کو اس معاشرے سے، اس سماج سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔